کو معلوم ہوں گے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب آئے تو اس میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے مصارف آج کل نظر نہیں آتے اور دینے والے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دینے والے نہیں ہیں۔ میں تو صحابر میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحابر کے اندر مسجدوں کے امام لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لوگ اپنے اماموں کو بڑے اچھا انداز میں نوازتے ہیں اور ہر سال رمضان میں تقریباً 8-10 لاکھ روپیہ تو اپنے اماموں کو نذرانے میں دے دیتے ہیں۔ یہ میں کب سے دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہوں اور یہ بڑی سراہنیہ بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں کے اماموں کے لیے اتنا خیال کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ رمضان میں ہی ابھر کر باہر کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے، تو رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جتنا خرچ کیا جائے، جتنا رب کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی طرف سے نہ جانے کتنی نیکیاں خرچ کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شمار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم نے کب دیا ہے اور کب نہیں دیا ہے۔ رمضان آ گیا، 1 سال پورا ہو گیا، تو اس لیے جو عورتیں زیورات پہنتی ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو ہم اور آپ خرید و فروخت کے علاوہ، تجارت کے سامان کے علاوہ، رہنے سہنے کے مال کے علاوہ جو چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس رہ جاتی ہیں اور اس پر پورا 1 سال گزر جاتا ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے کہ آپ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے مثلاً آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے اور وہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے رکھ دیا سنبھال کر، پورا سال اس سے گزر گیا، وہ رکھا رہا آپ کا۔ اب جب سال گزر گیا، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس 1 لاکھ روپیہ میں سے 2500 روپیہ اس کو زکوٰۃ کے نام سے نکال کر ادا کر دیں۔ کن کو ادا کریں؟ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کن کو ادا کریں۔ آج کل زکوٰۃ لینے والے لوگ جو آ رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہم اپنا پیسہ تو ادا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کم سے کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بڑے اچھے انداز میں یہ ماحول پیدا کیا کہ ایسی جگہ پیسہ خرچہ کیا جائے جہاں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ ہوتے ہیں مدارس، کیونکہ آپ لوگ اپنے ذاتی پیسہ جو 97,500 روپیہ آپ کے پاس بچا، اس میں سے تو آپ دو گے نہیں مدرسے میں، کیونکہ وہ پیسہ تو آپ اتنے آسانی سے دینے والے ہو ہی نہیں۔ وہ پیسہ آپ دو گے نہیں تو کم سے کم زکوٰۃ کا پیسہ ہی ایسی جگہوں پر خرچ کر دیا جائے۔ کیسی جگہوں پر؟ جیسے مدرسے ہیں، جہاں سے پڑھ کر ہم لوگ آئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تو جب آپ ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کرو گے تو ہم جیسے اور بھی پڑھ کر تیار ہوں گے اور پھر آئیں گے آپ کو دین کی باتیں آ کر بتائیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ صحابر کا ہر ایک بندہ بہت سمجھدار ہے۔ میں نے کم وقت میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہمیں دینا چاہیے تو آپ پہلے اسے ادا کیجیے، لیکن اگر ایسا بندہ آپ کے یہاں موجود نہیں ہے تو آپ کے علاقے میں جو مدارس چل رہے ہیں
वहाँ खर्चा कीजिए, सहावर में जामिया मोहम्मदिया चल रहा है, यहाँ खर्चा करिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं कह दूं कि यहाँ अदा करो तो आप यहीं आके अदा कर दोगे। आपकी अपनी मर्जी है। आप सोच रहे हो कि मुफ्ती साहब ने खड़ा कर दिया तो इसी मदरसे के लिए खर्च करवाया जाएगा। अभी आपके ऊपर है ये कि आपको कहाँ खर्चा करना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सहाबर वाले अपना ज़कात का पैसा अपनी मर्जी के मुताबिक सही जगह खर्च करेंगे। तो रमजान का महीना चल रहा है, आपको जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च कीजिए। ऐसे मदरसों को भी जरूरत है जहाँ से बच्चे 7 दिन में कुरान शरीफ सुना रहे हैं, ऐसी जगह से बच्चे और भी ऐसे तैयार हो, वहाँ आपके ताउन की जरूरत है। और वो पैसा भी आपका नहीं है, जो पैसा आप ज़कात के नाम से दे रहे हो वो पैसा भी आपका नहीं है, वो पैसा आपका है ही नहीं, बस आप दे रहे हो। और अगर मदरसे वाले आपके पास लेने आ रहे हैं तो मदरसे वालों का ये एहसान है कि आपको ये वक्त पर लेने के लिए आ रहे हैं और आप उनको अदा करें। तो मेरे यारों, कम बातों में इतना समझ लीजिए कि ज़कात अदा करना बहुत जरूरी है। अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारे रात के लिए ये बवाले जान है। माल का होना भी बवाले जान है और ना होना भी बवाले जान है, लेकिन होना ज्यादा बवाले जान है। इसका हिसाब किताब जल्दी दे नहीं पाएंगे हम और आप। तो आज की तकरीर हमारी इसी बात पर खत्म होती है कि अपने पैसे को सही जगह खर्च कीजिए। खूब की सैर चमन